خوشبو لگا کے پروگرام شروع کیا جائے. تو جی یہ میں نے تو لگا لی. اچھا آپ بھی ذرا لگا لیں خوشبو. دل یہ کہہ رہا تھا کہ اچھے ماحول میں ذرا خوشبو لگا کے پروگرام کریں. کوئی خاص چیز مسئلہ لگ رہا ہے جو آج اسپیشل خوشبو نہیں سر بالکل بھی نہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ بس ذرا خوشبو لگا کے جب ہم نکلتے ہیں یا گھر میں ہی ہوتے ہیں تو ہمیں جنات چپک سکتے ہیں. تو وہ جنات بھی کہتے ہیں ذرا آؤ نا خوشبو لگا کے. خوشبو لگا کے قبرستان نہیں جانا, خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا, اسپیشلی مغرب کے بعد باہر نہیں جانا. برین واش. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹاکس یور مائنڈ فار کلیئر thinking, deeper relationships and lasting happiness. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس اینڈ لائٹ کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں نوید نظامی, اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو ہم بہت سے پروگرام ایسے کر چکے ہیں جن میں سوال آپ کا ہوتا ہے اور جواب ہمارا ہوتا ہے. تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ سوال آج بھی آپ کا ہے اور جواب ہم نے آپ کو دینا ہے, اور یہ وہی ساری باتیں ہیں کہ جو بار بار ریپیٹڈلی ہم سے پوچھی جاتی ہیں, پھر ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سوال کے بارے میں جواب جاننا چاہتے ہیں. اس سے پیشتر کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, میرے ساتھ عثمان جزمانی صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے سلسلہ؟ سوال بہت آتے ہیں, جواب آپ کو دینے پڑتے ہیں, اور پھر بہت سارے میسیجز ہیں, کوئریز ہیں. انشاءاللہ آڈینس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی. وہ مجھے جو لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر پروگرام کے بعد ڈفرینٹ قسم کی آڈینس بھی آ رہی ہے. کچھ لوگ پازیٹیولی پوچھ رہے ہیں, کچھ لوگ نیگیٹیولی پوچھ رہے ہیں, تو دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور دونوں چیزیں ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہیں. اچھا سیکھنے سے مجھے یاد آیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا میں نے کوئی ایک نئی چیز سیکھ لی. آپ کے لیے بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ عثمان صاحب ایک تو روحانی معالج کے طور پہ جو بات کرتے ہیں, روحانیت کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں, دین کے حوالے سے جو اہم چیز یہ مجھے سمجھ لگی کہ آپ دین کو بھی پڑھیں اور دنیاوی علوم بھی حاصل کریں. سائیکلوجیکلی جو آپ چیزیں ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے, اور میں نے نشانی بھی لگائی ہوئی, تو میں نے سوچا اپنی آڈینس کو بھی دکھائیں, ہمارے دیکھنے والے جو ویئرز ہیں. یہ جی کتاب ہے برین واش. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹاکس یور مائنڈ فار کلیئر thinking, deeper relationships and lasting happiness. تو یہ کتاب بڑی مزے کی ہے. یہ کیپشن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے, اور یہ بک جو آتھر ہے اس کا ڈاکٹر ڈیوڈ. تو یہ کتاب آپ لازمی خریدیے گا. تو سر آپ نے مجھے اب یہ بھی پڑھنے پہ لگا دیا ہے, تو چلیں کوئی بات نہیں, تعلیم ہے, حاصل کرنی ہے تو یہ کرتے رہیں گے. شیطان کا کام ہے نا وسوسے ڈالنا. وسوسے کا آپ کی نفسیات سے لنک ہے جی, تو اس لیے نفسیات اور جادو جنات ایک جڑی ہوئی چیز ہے. جو روحانی معالج ہے اس کو نفسیات کا علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے کہ آج مجھے لگا کہ خوشبو لگا کے پروگرام شروع کیا جائے. تو جی یہ میں نے تو لگا لی. اچھا آپ بھی ذرا لگا لیں خوشبو. دل یہ کہہ رہا تھا کہ اچھے ماحول میں ذرا خوشبو لگا کے پروگرام کریں. کوئی خاص چیز مسئلہ لگ رہا ہے جو آج اسپیشل خوشبو. نہیں سر بالکل بھی نہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ بس ذرا اچھا ماحول ہو جائے, اور آپ کو پتہ ہے بڑا ایکسپینسو قسم کا یہ پرفیوم ہے میرا, لیکن چلے میں آپ کو گفٹ کرنا چاہ رہا تھا, اسی بہانے گفٹ بھی ہو جائے گا. مور دین ویلکم جی, مور دین ویلکم. اچھا اب مجھے ایک چیز اور بھی ذہن میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا آؤ نا خوشبو لگا کے. یہ تو خیر لائٹر نوٹ کی بات ہے. سوال جو میرے پاس آج تھا وہ یہ سوال تھا جو بار بار ہمارے دیکھنے سننے والوں نے ہم سے کیا, کہ جب ہم خوشبو لگاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے یہ بات بڑی, خواتین ہماری ماؤں بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے یہ سوال بہت پوچھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ خوشبو لگا کے تم کھلے میں نہ جاؤ. یا ہمارے وہ بھائی, ویسے کتنی مزے کی خوشبو ہے جو بھی ہم نے لگائی ہے, DNG. اب آپ ذرا خود ہی ڈھونڈ لیجیے گا کہ DNG کس کا میں نے ایبریویٹ بتایا. بہت اچھا پرفیوم ہے, آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اچھا تو یہ کویسچن کیا گیا بار بار کہ خوشبو لگا کے جب ہم نکلتے ہیں یا گھر میں ہی ہوتے ہیں تو ہمیں جنات چپک سکتے ہیں. تو وہ جنات بھی کہتے ہیں ذرا آؤ نا خوشبو لگا کے. تو آپ نے اور میں نے خوشبو لگا لی ہے, کیا ہمیں چپک سکتے ہیں, یا واقعی اس بات میں کوئی حقیقت ہے, احتیاط کرنی چاہیے, کیا میل اور فیمیل کے لیے یہ علیحدہ علیحدہ ہے, اس کے لیے ساری ذمہ داریاں ہے کیا؟ یہ اللہ پر آپ کا سوال ہے کہ خوشبو لگانے سے جنات چپک جاتے ہیں. یہ واقعات بہت بڑا نظریہ ہے. عام باہر یہی چلتا ہے خوشبو لگا کے قبرستان نہیں جانا, خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا, اسپیشلی مغرب کے بعد باہر نہیں جانا, خوشبو لگائی ہوئی تو جنات پکڑ لیں گے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اچھا یہ عامل حضرات اس قدر خبیث ہیں کہ پازیٹیو چیزوں کو بڑے طریقے سے نیگیٹیولی لے کے ان کو پازیٹیو کو بھی نیگیٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح.
خوشبو لگانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سر میں یہ کہنے لگا تھا آپ کو کہ دیکھیں جمعے کے دن جمعۃ المبارک خاص طور پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہائیں دھوئیں صاف ستھرے ہوں اچھی سی خوشبو لگا کے مسجد میں جائیں. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے خوشبو لگانا سنت ہے, تو دوسری طرف یہ والا معاملہ ہے. اگر جنات اس سے پکڑ لیتے ہوتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور آگاہ کرتے. بیسیکلی جادوگروں نے یہ افواہ پھیلائی. جادوگر کبھی آپ نے کوئی صاف ستھرا دیکھا ویسے؟ میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے. میرے ایکسپیرینس بال اس کے گندے ہوتے ہیں, مٹی اس کے اوپر چڑھی ہوئی بدبو آ رہی ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, گندی جگہ پہ بیٹھے ہیں, بدبو آس پاس سے آ رہی ہوتی ہے. اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں جناب ہماری تھوڑی سی مدد کریں. او بھائی اس کو پہلے نہلا تو لو نا, وہ اپنی مدد خود نہیں کر پا رہا ہوتا. تو وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. تو شیطان کو خوشبو نہیں پسند, شیطان کو پاکیزگی والی جگہ نہیں پسند, شیطان کو طہارت نہیں پسند. اللہ اکبر. سر ریپیٹڈلی ذرا اسکرین میں بتائیں ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو, یہ کھلی باتیں ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگتی جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں ہم تو صاف باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم پھر ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. بتائیے. تو خوشبو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شیطان کو خوشبو نہیں پسند, عمل کو بھی نہیں پسند. کون سا عمل؟ جو جادوگر ہے. جو جادوگر گندگی والی جگہ پہ رہتے ہیں, بالوں پہ گندگی ہے, معاملات ہر طرف اس کے گندگی نظر آتی, تو اس نے خوشبو کیوں لگانی؟ تو وہ تو اپنے فالوور کو بھی خوشبو سے روکے گا, کیونکہ وہ خود شیطان کا فالوور ہے اور شیطان کے فالوور بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آ جائیں جناب آڈینس بن جائیں ابلیس کی. ابلیس کو خوشبو نہیں پسند, پاکیزگی نہیں پسند. شیطان کہاں ہوتے ہیں؟ اگر واش روم جانے کی دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبیث جننیاں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں جو واش روم جانے کی. انٹر ہونے سے واش روم اچھی جگہ ہے یا گندگی والی جگہ؟ گندگی والی جگہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جاتے ہوئے دعا پڑھیں, اور خبیث جننیاں اور جنات کا تذکرہ ہوا کہ وہاں آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ شیطان کو گندگی پسند ہے, خوشبو ناپسند ہے. آپ جب خوشبو لگاتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے. آپ جب پاکیزگی والا کام کوئی بھی کرتے ہیں, طہارت کی طرف جاتے ہیں, تو شیطان آپ کے پاس نہیں آتا. جب آپ گندگی کی طرف آتے ہیں تو پھر شیطان آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جادوگروں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں. آپ جب خوشبو لگائیں گے شیطان کو تکلیف ہوگی, پھر شیطان جا کے وہ اپنے جادوگر سے ریکویسٹ کرتا ہے جناب یہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو خوشبو لگانے سے تو ذرا منع کر دو نا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جس طرح آپ گندگی میں بیٹھے ہو اس کو بھی تو ذرا گندگی کی دعوت دو نا. تو اس لیے یہ سب افواہیں ہیں, جھوٹ ہے. جس طرح بہت سارے جھوٹ مشہور انہوں نے جادوگروں نے کیے ہوئے ہیں. مثلا 18 والی عورت, اس کے پاس سوری 18 کا کیا مطلب ہے؟ ذرا تھوڑا ایزی ہو جائے گا نا. یہ 18 ایک بیماری عامل حضرات کی زبان میں یا یہ کہی جاتی ہے. 18 کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں کہ 18 بیماریوں کا مجموعہ ہے. اچھا کہتے اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے اس کو حمل ہی نہیں ٹھہر رہا. اچھا یعنی بانجھ خاتون. اور بانجھ کے علاوہ بھی اگر حمل ٹھہر گیا ہے 1 منتھ کے بعد 2 منتھ کے بعد اس کا ضائع ہو جانا, DNC وغیرہ ہوگی, تو وہ کہتے ہیں جی اس کو 18 کا مسئلہ ہے, اس کا بچہ 1-2 منتھ کے بعد ضائع ہو جاتا, جی 18 کا مسئلہ ہے. اچھا جادوگروں نے کیا کیا, جس طرح یہ خوشبو کے بارے میں جھوٹ پھیلایا, اسی طرح انہوں نے بہت سارے جھوٹ پھیلائے ہیں. میں 1-2 کا ذکر کر دیتا ہوں. 18 والی عورت کو جو دوسری عورت ملے گی وہ بیماری اس کو لگ جائے گی. یہ تو ہم اچھا اب ایک خاتون ہے آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, اس بیچاری کا بچہ ضائع ہو گیا ہے 2 منتھ کے بعد, وہ بیچاری پہلے پریشان ہے, اوپر سے باقی خواتین جو ہیں اس کے پاس نہیں بیٹھتی, وہ اچھوت سمجھتے ہیں اس کو کہ نہیں اس سے وہ 18 والی بیماری آگے ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب ٹاپک خوشبو کا ہے کہ خوشبو لگانے سے جنات پکڑتے نہیں. جس طرح خوشبو کے بارے میں جادوگروں نے جھوٹ پھیلائے, اسی طرح یہ اور بھی بہت سارے 18 والی عورت کے بارے میں بھی خواتین نہیں ملتی, اس کو عجیب سمجھتی ہیں, اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی, اس کے گھر میں جاتی نہیں. یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے. یا اکثر کہتے ہیں جی وہ آپ نے نا فوتگی والے گھر میں نہیں جانا, عمل کہہ دیتے ہیں. اچھا یا کہہ دیتے ہیں عمل حضرات آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. بڑا گوشت مطلب یہ بیف. اچھا بیف نہیں کھانا, ٹھیک ہے, بیف نہیں کھانا. اس سے عمل سے بندہ پوچھے جناب آپ روحانی علاج کرتے ہیں, یعنی روحانی علاج سے مراد یہ کہ روح کے مسائل, ٹھیک ہے, تو آپ میڈیکل کی طرف پھر رہے ہیں, آپ غذائیں بتا رہے ہیں, خوراک بتا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے بھی جادوگر کنیکٹ ہیں ہندوؤں کے ساتھ. ہندو منع کرتے ہیں بیف سے. کیوں کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, گاؤ ماتا کا چکر ہے. جی بالکل گاؤ ماتا کا چکر ہے. وہ تو گائے کی وہ تعظیم کرتے ہیں, وہ اس لیے بڑا پوچھتے ہیں. تو اب وہ گائے تو نہیں ذبح کرتے نا, یہ ظاہر بات ہے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ وہ بڑی ذبح کرتے ہیں, تو اوپن دنیا بھر میں سب سے زیادہ وہی ہیں. جی بالکل. تو اب وہ بڑا گوشت سے ہندو وہ منع کرتے ہیں اپنے فالوورز کو.
اب ان کو کاپی کرتے ہوئے یہ جادوگر بھی آگے منع کرتے ہیں, مریض کو کہتے ہیں بڑا گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے, اگر کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے, میں وہ بات نہیں کر رہا, جی بالکل, کسی حکیم صاحب نے منع کر دیا, کسی ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا, فزیکلی کوئی ایشوز ہیں تو پھر آپ احتیاط کریں. لیکن ایک روحانی علاج کرنے والا کیوں بڑے گوشت سے منع کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہ تعظیم ہے. تو بہت ساری افواہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے نا, اس گھر میں نہ آپ نے جانا ہے, ان کو بھی روک دیتے ہیں. یہ بھی افواہ ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گھر کے باہر ایک درخت ہے, اس کے پتے لگا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ انٹر نہ ہو. یہ گاؤں میں یہ گاؤں میں آج کل بہت سارے گاؤں میں ایسے معاملات ابھی بھی ہو رہے ہیں, ابھی بھی ایسے. سر کس زمانے کی بات کر رہے ہیں سر, یہ ابھی تک ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ جی ابھی تک ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ, یہ توہمات ہیں. بیسیکلی شیطان آپ کو وہم کا شکار کرتا ہے اور اسلام آپ کو خالص چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. بے شک بے شک. اسلام آپ کے ذہن سے وہم کو اتار کے پھینک دیتا ہے, توہمات سے اسلام نکالتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر سے پیڑا ٹوٹ گیا, کوا گزر گیا, کالی بلی سامنے سے گزر گئی, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں. توہم پرستی سے نکلو, ریالٹی کی طرف آؤ, ریسرچ کرو. یقین کرے دماغ آپ کا روشن ہو جاتا ہے جب حدیث پڑھے. جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا, یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی مجھے انرجی کی طاقت کی ایک ڈرپ لگی. اتنا علم حدیث کا آپ مطالعہ کریں, آپ کا ذہن روشن ہو جاتا ہے. اچھا, خوشبو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ نے پہلے سوال کیا, بات اور طرف نکل. کوئی بات نہیں, کیونکہ ٹاپک ایسے تو سارا کور کرنا ضروری ہے. خوشبو لگانے سے کیا جنات پکڑ لیتے ہیں؟ نہیں پکڑتے. اپنے بچوں کو خوشبو لگائیں, ٹھیک ہے, بڑے بھی خوشبو لگائیں, جمعے والے دن جاتے خوشبو لگائیں, لیکن خواتین خوشبو نہیں لگائیں گی. ہاں جی, اگر وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں. باہر جا رہی ہیں جی, گھر میں بھی رہ کر اگر غیر محرم ہے پھر بھی بچیں گی. صرف اپنے خاتون ہے, اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے, غیر محرم کے پاس وہ خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے اور باہر جاتی ہے, لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے, اس نیت سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں, تو بہت بڑا ورڈ ہے, بہت بڑا لفظ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی خاتون زانیہ ہے, بدکارہ ہے. اور جس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدکارہ کہہ دیں تو اس پر رحمت کیسے ہو سکتی ہے, اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ تو عورت خوشبو نہیں لگائے گی کہ میں خوشبو کا کہہ رہا ہوں نا, لگانی چاہیے تو عورت بھی خوشبو پرفیوم لگا کے باہر, اور اسپیشلی باہر نہیں جائے. اچھا ویسے اگر اس حوالے سے خواتین بھی سن رہی ہوں گی, وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا ریفرنس پیش کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جاتے ہوئے بھی خوشبو لگانے سے منع کیا. تو ہم شاپنگ مال میں اور گیدرنگ میں ہم کیسے لگا کے جا سکتے ہیں خوشبو؟ تو خواتین جو ہے نا پھیلنے والی خوشبو وہ استعمال نہیں کر سکتی. تو مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں, کوئی جنات نہیں پکڑتے بلکہ جنات بھاگتے ہیں. جہاں خوشبو استعمال کرے, جنات کی تو جان نکلتی وہاں چھوڑ کے بھاگتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی بہت ساری افواہیں پھیلا رکھی ہیں. آج بھی اگر اہل عرب کو دیکھیں, وہ جنات کو بھگانے کے لیے عود کی دھنی دیتے ہیں اپنے گھروں میں. بیوٹیفل فریگرنس, عود کی تو کیا خوبصورت خوشبو ہے سر. یس, تو اہل عرب کیا کرتے ہیں کہ اگر محسوس کریں نا گھر میں کوئی جنات اور شیاطین کا مسئلہ ہے, تو وہ عصر کے بعد شام کے وقت شام کے وقت وہ کیا کرتے ہیں, دھنی دیتے ہیں عود کی, اور اس کے بعد پنکھے چلا دیتے ہیں اور دروازے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. عثمان صاحب کتنی سمپل باتیں ہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے بندے کے, آپ ذرا سمجھے تو صحیح, آپ سمجھنا چاہے تو صحیح, کتنی سمپل باتیں ہیں یہ. تو اب یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے اور کتنا لوگوں میں خوف ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خوشبو لگا کر آپ باہر نکلیں گے جنات پکڑ لیں گے. شام کو تو اسپیشل نہیں نکلنا, یہ خوف پھیلایا ہوا ہے. بیری کے درخت کے نیچے نہیں جانا, شام کو درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا, فلان جگہ نہیں بیٹھنا. اچھا سوری ٹو کٹ یو, ویسے اس وقت جب ہم ریکارڈ کریں یہ بھی شام کا ہی ٹائم ہے اور خوشبو سے اتنا خوبصورت ایٹماسفیئر ہو گیا کہ ہمارے کیمرہ مین تمہیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا مدہوشی میں بھی ہیں. تو خیر اینی وے, فار دا لائٹر نوٹ, خوشبو لگانا سنت بھی ہے, اور خاص طور پہ مرد حضرات کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ اپنے گھر میں اور شرعی طریقہ جو ہے اس کے مطابق آپ خوشبو لگا سکتی ہیں. یقیناً لوگ جو مائل ہوں باہر آپ جائیں, اس کی ممانعت ہے. بلکہ میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ گھر میں رات کو سوتے ہوئے لیونڈر آئل استعمال کریں. اچھا, خوشبو لگانے سے انسان ایک بار خوش ہو جاتا ہے, خوشبو لگانے سے بڑا فریش ہو جاتا ہے, ابھی بڑی پازیٹیو فیل ہے, بڑی اچھی فیل ہے. جس طرح بدبو سے ایک نیگیٹو فیل آتی ہے, شیطان کی پسندیدہ چیز ہے, اسلام کی پسندیدہ چیز خوشبو ہے. اچھا عثمان صاحب, ویسے بھی جب آپ بیڈ بریتھ میں ہوتے ہیں, منہ سے بیڈ بریتھ آ رہی ہو, برش نہ کیو, بڑا ہیوی فیل کرتے ہیں, جیسے آپ برش کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کمرہ آپ کا جو ہے بیڈ روم ہے یا آپ کا آفس ہے, اچھی کوئی اسٹنک نہ, کوئی ایسی اسمیل آ رہی ہو, آپ کہتے ہیں یار بڑا ہیوی سا فیل کر, اچھی فریگرنس لگی ہو, بڑا لائٹ فیل
فیل کرتے ہیں, ابھی ہم فیل کر رہے ہیں جیسے لائٹ فیل کر رہے ہیں. تو اس لیے جو خوشبو ہے اس سے انسان معطر ہوتا ہے, خوشبو سے انسان ریلیکس ہوتا ہے. تو رات کو سوتے ہوئے میں ریکمینڈ کروں گا ذرا استعمال کریں ہماری آڈینس بھی, لیونڈر آئل, نفسیاتی مسائل کا بہترین حل. اچھا, لیونڈر آئل, آپ کو نیند صحیح نہیں آ رہی, اچھا, آپ ایک اس کا قطرہ ہاتھ پہ لگائیں, ہلکا سا یہ سائڈ والی جگہ پہ لگائیں اور تکیے پہ ہاتھ پھیر دیں, کمال کی نیند آئے گی. سر کہیں مارکیٹنگ گیجٹ تو نہیں آ گیا, کہیں پروموشن تو نہیں آ گئی آپ کے پاس؟ ایسی میں الحمدللہ خود یوز کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, میں بتا رہا ہوں, آپ کسی بھی مارٹ میں جائیں گے خالص آپ کو کہیں سے لیونڈر آئل مل جائے گا چھوٹی پیکنگ میں, آپ اس کا ایک ڈراپ یوز کریں, نیند آپ کو صحیح نہیں آ رہی, بے چینی رہتی ہے, سوتنگ ہے بہت, ہاں جی, اچھا, ہیوی پن رات کو سوتے ہوئے فیل کر رہے ہیں, تو لیونڈر آئل سے سکون ہوتا ہے. تو بیسیکلی بات خوشبو کی ہو رہی تھی تو یہ بات بیچ میں آ گئی. خوشبو لگانے سے سکون ہوتا ہے, اچھا فیل ہوتا ہے, اس سے کوئی جنات نہیں پکڑتے, جنات بھاگتے ہیں. جس گھر کو آپ گندا رکھیں گے, جس گھر میں خوشبو استعمال نہیں کریں گے, جس گھر میں گندگی ہے وہاں جنات آ سکتے ہیں. جس گھر کو آپ صاف ستھرا رکھیں گے, پاک صاف رکھیں گے, دھو کے رکھیں گے, بڑا جالے اتار کے باقی نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے اور خوشبو کا استعمال کریں گے, عود کا استعمال کریں گے, جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے, آئیں گے نہیں. یہ جادوگروں نے, بیسیکلی جادوگروں کو تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے بڑے طریقے سے یہ میتھڈ چینج کر کے لوگوں کو ڈرا دیا, اور لوگ بھی وہ سنت سے دور ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. خوشبو بڑی آپ کو پسند تھی. اور آخر پہ میں خوشبو کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی کیا ہی خوشبو, اللہ اکبر, اللہ, کیا ہی وہ خوش قسمت ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بس آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ کوئی خوشبو جو ہے وہ نیگیٹو چیز نہیں ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے, کوئی جنات نہیں پکڑتے. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. اچھا, بڑی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو ہو گئی اور بڑا مزہ بھی آیا. تو جناب جو سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ بالکل کریں, ہم سے سوال پوچھیں, لیکن ہمیشہ سے ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوتی ہے, ہمارا جو بینر ہے پیس اینڈ لائٹ, پیس اینڈ لائٹ, اس کا مطلب بڑا واضح ہے, امن بھی ہے اور روشنی بھی ہے, اور رہنمائی یہ اس حوالے سے ہے جو دین ہمیں کہتا ہے. یہ خود سے ایڈٹ کی ہوئی یا ایڈ کی ہوئی چیزیں کسی صورت میں نہیں ہے. پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہ ہے کہ صرف اور صرف فلاح ہو. پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی الجھن ہے خاص طور پہ اس پرٹیکولر بات کے حوالے سے جو جادو جنات سے ریلیٹ کرتی ہے, ہم اس کی مستند بات آپ تک پہنچا سکیں, دین کی رہنمائی آپ تک پہنچا سکیں. سو فیل لائٹ اباؤٹ دا فریگرنسز, اچھی اچھی خوشبو لگائیں, اپنے آپ کو لگائیں, اپنے گھر والوں کو لگائیں. ہماری وہ مائیں بہنیں جو خوشبو لگانا چاہتی ہیں ہمیں بھی تحفہ بھیج سکتے ہیں, ہمیں بھی تحفہ بھیج سکتے ہیں. اور جیسے یہ بڑا ایکسپینسو تحفہ ہے ویسے, یہ DNG کا جو میں نے بتا دیا, آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. مجھے کوئی پروموشن نہیں آئی اس کی. جب بات خوشبو کی ہوتی ہے تو میں بڑا اس بارے میں پسندیدہ چیزوں کو, ایسی چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہوں جو خوشبو سے ریلیٹڈ ہو. کلون میری ایک بڑی رینج ہے, اور عثمان صاحب سے میری اکثر گفتگو ہوتی ہے اس پہ. یوڈی ٹوائلٹ, اسپریز, باڈی آڈرز. آپ کی صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین کا حصہ ہو وہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی میں ڈالے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہنستے مسکراتے رہیے, خوش رہیے, اور ہم سے سوال کرتے رہیے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, جو آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. وی آر آلویز ہیئر, آپ کو ویلکم ہے, ہم جواب ضرور دیں گے جو ہمارا دینی طریقہ ہے, جو شرعی طریقہ ہے, اس سے رہنمائی لیتے ہوئے. ونس اگین عثمان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ہم اسی طرح سے آپ کے پاس آتے رہیں گے, ہم سے ملاقات ایسے آپ کرتے رہیے, اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.